अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को नादरा के नए इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकईड में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। धमाके से कई इमारतों के शीशे टूट गए। जोरदार धमाके के बाद धुएं के गहरे बादल भी उठते देखे गए। धमाके के बाद इलाके को पाक फौज के जवानों ने घेरे में ले लिया। हादसे के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। गजनी और हर्रात के बाद तालिबान ने अब अफगानिस्तान के दूसरे अहम तरीन शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान की दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी तेजी से जारी, काबुल से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर रह गए। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी पर गनी हुकूमत परेशान, तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार की पेशकश कतर के जरिए तालिबान को दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए CPEC का इजलास, गवादर को बिजली की फराहमी के लिए पावर डिवीजन की समरी की मंजूरी। NTTDC को गवादर के लिए बिजली की फराहमी में तेजी लाने की हिदायत। असद उमर कहते हैं गवादर इंडस्ट्रियल जोन के लिए वक्फ बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने भारत का 1 मिनट में पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरावाला में 13,000 तलबा तालिबात ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए। भारत ने 37,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में इजाफा हो गया। मज़ीद 79 अफराद इंतकाल कर गए और 4,619 नए केसेस भी रिपोर्ट। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। कराची समेत सिंध भर में कोरोना SOPs के तहत आज कारोबार बंद रहेगा। हुकूमत सिंध की जानिब से अलामिया जारी, बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर कोरोना SOPs के साथ सफर कर सकेंगे। किरियाना, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बेकरियां खुली रहेंगी। दिफाए वतन के लिए एक और संगे मील तय, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। सीव्यू पर फंसा बहरी जहाज दर्द सर बन गया। जहाज को निकालने के लिए मंगवाई गई क्रेन बरदार बोट भी फंस गई। बोट का एंकर टूटने से रेस्क्यू ऑपरेशन भी तातुल का शिकार। फन की दुनिया का अहम बाब बन, मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। DHA में नमाज जनाजा अदा, कैंसर के आर्जे में मुब्तला और गुज़िश्ता कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। मकबूजा वादी में मोदी गर्दी जारी, जम्मू के जिला सांभा में मुहासरा, घर घर तलाशी, काबिज फौज ने मुतादिद कश्मीरी को हिरासत में ले लिया। मकबूजा वादी में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाने की तैयारी। 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर यौम सियाह के पोस्टर्स आवेजा कर दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ही कौमी टीम सख्त हालात से दो चार हो गई। पूरी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 217 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। और मुल्क भर में यौम आज़ादी सिर्फ एक दिन की दूरी पर कराची से खैबर तक अर्ज़े पाक का जश्न मनाने की तैयारियां जारी। झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को नादरा के नए इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को नादरा के नए इक़दामात और प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। अमेरिका ने भारत को पार्टनर बना लिया, जिस वजह से पाकिस्तान से सलूक मुख्तलिफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका के पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक की वजूहात बता दी। अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर चुका, पाकिस्तान के साथ उनका रवैया मुख्तलिफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं चाहते। अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसका गंद पाकिस्तान साफ करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि NDS और इंडियन चाह रहे हैं कि सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में आइंदा 4-5 माह को पाकिस्तान के लिए मुश्किल करार दे दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह खित्ता आलमी सियासत का मरकज बनने जा रहा है, लोकल सियासत की जगह नहीं है। पाकिस्तान के लिए आइंदा 4-5 माह काफी मुश्किल है। इमरान खान का नारा है, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कर लो, इमरान 5 साल पूरे करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जब से पैदा हुए हैं अदम एतमाद की बातें कर रहा है और अदम एतमाद पर चल रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है।
پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے ہیں تو دکھائے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب حکومت گرا دی تو مرکزی حکومت بھی 10 دن کے اندر اندر گر جائے گی۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے طاقتور حلقوں کا کم از کم نیوٹرل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترین گروپ کا مقصد اپنے لیے ریلیف حاصل کرنا تھا، حکومت گرانا نہیں۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ، سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر کے گھر میں آتش زدگی سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آتش زدگی کا واقعہ محمد علی سوسائٹی میرا شاہ روڈ پر پیش آیا، جہاں ایک گھر میں آگ لگنے سے 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 80 سالہ سلطان مرزا، 72 سالہ شازیہ مرزا، 78 سالہ صبیحہ مرزا، 60 سالہ فرحت مرزا اور 45 سالہ اکبر کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق فرحت مرزا جناح اسپتال میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ واقعے کے وقت گھر میں 7 افراد موجود تھے، جن میں سے 5 افراد گھر میں دھواں بھرنے کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے۔ 5 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جو جان پر نہ ہو سکے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے محرم الحرام کے دوران 1 ماہ کے لیے صوبے کے 10 حساس اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری سمیت دیگر پابندیاں عائد۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے اعلامیے کے مطابق حکومت نے محرم الحرام میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کوئٹہ سمیت صوبے کے 10 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ان اضلاع میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، اسلحہ کی نمائش، پوسٹر لگانے اور وال چاکنگ کرنے پر بھی پابندی عائد ہوگی، جبکہ کوئٹہ سمیت صوبے کے حساس اضلاع میں موبائل فون سروس 7، 9 اور 10 محرم کو بند رہے گی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق آتش بیان مقررین، ذاکرین اور علماء کے کوئٹہ میں داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ مجالس اور جلوسوں کے راستے پر بھیک مانگنے اور مکانات کرائے پر دینے پر بھی پابندی ہوگی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ غزنی اور ہرات کے بعد طالبان نے اب افغانستان کے دوسرے اہم ترین شہر قندھار پر بھی قبضہ کر لیا۔ طالبان کی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری، کابل سے صرف 130 کلومیٹر دور رہ گئے۔ امریکی انٹیلیجنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کابل پر طالبان کا قبضہ صرف 3 ماہ کی کہانی رہ گئی ہے۔ دوسری جانب حملے روکنے کے لیے افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ، بد انتظامی، بری پلاننگ اور غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے مہنگے داموں LNG خریدی گئی، ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق LNG واقعی مہنگی داموں میں خریدی گئی، ٹرمینلز پوری طرح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے 11 ارب روپے سے زائد کی اضافی ادائیگی کرنی پڑی۔ انتظامیہ ملک میں نہ سردیوں میں ڈیمانڈ کے تاریخی رجحان کو مد نظر رکھتی ہے اور نہ ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر نظر رکھ پائی۔ جولائی 2021 میں ترسیلات زر کی وصولی $2 ارب سے زائد رہنے کا ریکارڈ برقرار رہا۔ جولائی میں آنے والی ترسیلات زر کی دوسری بلند ترین سطح ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر گزشتہ ماہ کے مقابلے 0.7% بڑھیں۔ گزشتہ سال اسی ماہ کے مقابلے میں ترسیلات زر 2.1% کم ہوئی۔ مسلسل بہتری کے اسباب میں باضابطہ طریقوں کے استعمال کی ترغیب دینا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ صحت مند زندگی کا راز ہری سبزیوں میں چھپا ہے، جبکہ ان کے استعمال کے نتیجے میں مجموعی صحت سمیت جسمانی اعضاء کی کارکردگی بہتر، ہڈیاں، جوڑ پٹھے مضبوط اور اسکن صاف ہوتی ہے، اور یہ صاف شفاف جلد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق ہڈیوں کی مضبوطی، قد کی نشوونما اور مجموعی صحت کے لیے بچپن سے ہی غذا میں معدنیات کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہری سبزیوں میں سبھی مطلوبہ غذائیت موجود ہوتی ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ فوٹوگرافی کے شعبے سے وابستہ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک اچھا کلک نہ صرف کسی بھی کیمرہ مین کو مشہور کر دیتا ہے، بلکہ یہی نہیں، ان کے مستقبل کا ایک اچھا لمحہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے ایک نوجوان نے بادل کی ایک ایسی تصویر لی جس کو دیکھ کر ہزاروں لوگ حیران رہ گئے۔ نوجوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اس تصویر کو شیئر کیا، جس میں آپ انسانی چہرہ نما بادل دیکھ سکتے ہیں۔ اسے غور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بادل کے درمیان سے کوئی زمین کی طرف جھانک رہا ہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ دردانہ بٹ 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انسٹاگرام پر اداکار خالد ملک کی جانب سے دردانہ بٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ خالد ملک نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ دردانہ آپا ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اداکار نے مزید لکھا کہ عقل مند، مزاحیہ بصیرت والی دردانہ بٹ ایک خاص روح تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو جدت بخشنے والے عظیم پروڈیوسر اعظم خورشید کی یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ اعظم خورشید نے نہ صرف پی ٹی وی کے ڈراموں، جنرل پروگرامز، ٹاک شوز، میوزیکل پروگرامز اور
ڈاکیومنٹریز کے زمرے میں آل راؤنڈر پروڈیوسر کے اعزازات اپنے نام کیے، بلکہ یورپ اور مشرق وسطی میں فلم اور ٹی وی فیسٹیولز میں بطور جج شریک ہوئے۔ اعظم خورشید کی زندگی کا مختصر احوال جانتے ہیں بی ٹی وی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اعظم خورشید پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک روشن ستارہ۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے نفسیات اور اردو ادب میں ماسٹرز کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کراچی میں بطور پروڈیوسر شامل ہوئے۔ کراچی میں اپنی رہائش زیڈ اے بخاری کے ساتھ اختیار کی اور زیڈ اے بخاری سے زندگی کے تلخ سفر کی رکاوٹوں سے مقابلے کی تربیت حاصل کی اور دن بدن چمکنے لگ گئے۔ ایسے کام کیے جو پی ٹی وی کی تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے۔ اپنے فنی دور میں اعظم خورشید نے ڈرامہ، جرنل پروگرامز، ٹاک شوز، میوزیکل پروگرامز اور ڈاکیومنٹریز کے زمرے میں پی ٹی وی ایوارڈز وصول کرنے والے آل راؤنڈر پروڈیوسر کے طور پر گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان میں تقریباً تمام معزز فلم، ٹی وی اور براڈ کاسٹنگ ایوارڈز حاصل کیے۔ یہی نہیں، آپ نے یورپ اور مشرق وسطی میں فلم اور ٹی وی فیسٹیولز میں بطور جج شرکت کی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے آغاز پر ہی جرمن ٹرینر سے سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ٹی وی پروڈکشن کی تربیت حاصل کی۔ ٹی وی پروڈکشن میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم پر بی بی سی لندن میں تربیتی کورس حاصل کیا۔ لندن میں کیمرہ ورک، ایڈیٹنگ اور اینیمیشن پر مختلف مختصر کورسز بھی کیے۔ پاکستان کی تاریخ میں صبح کی نشریات کے علمبردار بھی اعظم خورشید ہی تھے، جنہوں نے 1992 تا 93 میں 1 سے 5 گھنٹے تک کی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ پہلی رات ٹائم ٹرانسمیشن جی وے پاکستان کا تعارف بھی آپ ہی نے کرایا تھا، جسے اب پی ٹی وی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے رنگین ڈرامہ سیریل کے پروڈیوسر اعظم خورشید نے کشمیر میں پی ٹی وی کے فٹ پرنٹ پر بھی توجہ دی اور آزاد کشمیر کی پہلی براہ راست کوریج کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ اعظم خورشید کو شاعری کا بھی شوق تھا۔ آپ حرکت قلب بند ہونے کے باعث دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا آنے والے ایونٹس میں بہترین کارکردگی دکھانے کا عزم، شاندار استقبال کرنے پر پوری ایتھلیٹکس فیڈریشن اور وزیر کھیل کا شکریہ ادا کر دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ شاندار استقبال کرنے پر پوری ایتھلیٹکس فیڈریشن اور وزیر کھیل کا شکر گزار ہوں۔ آج جس مقام پر ہوں صدر ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل اکرم ساہی کی وجہ سے ہوں۔ دعائیں کرنے پر پوری قوم کا مشکور ہوں۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن جنرل اکرم ساہی کہتے ہیں، ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، جبکہ ارشد ندیم نے پوری قوم کو جو خوشی دی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شہر میں بوندا باندی متوقع، ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی لہر برقرار۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور وسطی پنجاب کے بعض مقامات پر بارش کا امکان، ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار۔ نوکنڈی میں 44، دادو میں پارہ 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔